ورنہ سننا ہے چپ رہنا ہے تو پھر محبت کا اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سنو مالک دا قرآن کریم مالک فرما رہے جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے بارے چے مالک فرما رہے ورسولا الى بنی جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نو رب نے نبی بنا کے بھیجیا. کدھر؟ بنی اسرائیل دی طرف. میں جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی پیدائش دی گل کرتا جاؤں. آپ دی والدہ ماجدہ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ دی والدہ ماجدہ نظر منی اے اللہ تو نے میں نو امید لائیے میں تیری بارگاہ دی اندر نظر من رہی ہوں. کہ نظر مننی ہے اے اللہ جو میری اولاد ہوئے گی میں تیرے گھر دی خدمت واسطے وقف کر دے وانگی. بول دے جا سنا اللہ منت من لئی نظر من لئی. وقت ولادت قریب آیا جدوں اولاد پیدا ہوندا وقت آیا اولاد پیدا ہو گئی. پیدا ہون تو بعد جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آدھی والدہ ماجدہ پریشان ہو گیا نے رب دی بارگاہ دی اندر گزار ہویا نے. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى اے رب فلما وضعتها جدو پیدا ہو گئے فمیں قالت رب انی وضعتها انثى اے میرے رب میں نے بچی پیدا کی تھی. آپ دی والدہ ماجدہ نے منت منی بیت المقدس دی خدمت دی. مولا بیٹا عطا کرے گا تیرے گھر دی خدمت واسطے وقف کر دے وانگے. جدو بچی پیدا ہوئی رب دی بارگاہ دی اندر گزار ہویا نے اے مولا اتے بچی گئے میں دے بچے دی منت منی ہے. سن رب دا قرآن مالک نے کیف میں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ جڑی بچی دے بارے جی تسی گلہ کر رہے ہو تو گلہ کر رہی ہے. اے بچی اس بچے ورگی نہیں اس بچے تو آلہ ہے. اللہ کریم نے بیٹی عطا کی تھی اتنی نرالی بیٹی ہے. تھوڑی ہوئی سنبھالی تھوڑی ہوئی سنبھالر تو بعد حجرے دے اندر محراب دے اندر رب دی عبادت دے اندر مصروف ہو گیا نے. جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام جڑے رشتے دے اندر آپ دے خالو نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے کول گئے نے. جا کے ویکھ دینے آپ دے کول بے موسم پھل پہ ہوئے نے. بے موسم پھل ہوئے کہ اللہ دے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام گزار ہوئے نے پوچھیا سوال کیتا اے بے موسم پھل کتوں آئے نے کیونکہ گھر دے اندر آن والا اور کوئی نہیں. گھر دے اندر پھل لے کے آن والا اور کوئی نہیں کیونکہ جناب مریم سلام اللہ علیہ دی کفالت آپ دے خالو زکریہ علیہ السلام کر رہے نے. آپ دے خالو نے پوچھیا اے دسو نا اے بے موسم پھل کتوں آئے نے. قال یا مریم انا لکی ھذا اے مریم پھل کتوں آئے نے. جناب مریم دا جواب سن اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جدو آپ دے خالوں نے سوال کیتا قالت یا مریم انا لکی ھذا اللہ دے نبی نے سوال کیتا جناب مریم نے جواب دیتا قالت ہوا من عند اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت. اللہ دی طرف آئے نے
رب نے عطا کی تینے سنے پھر اللہ دے نبی زکریہ علیہ السلام اور حافظی عمرے جدو مریم سلام اللہ علیہ آتے کول بے موسم پھل ویکھے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر گزار ہوئے نے مولا سونے آوا تو مریم سلام اللہ علیہ ہانو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے اور میں نو بڑھاپے دے اندر اولاد بھی عطا کر سکتا ہے رب دی بارگاہ دے اندر اسی جگہ دے کھڑے ہو کے دعا منگی اللہ کریم نے پھر دعا قبول کی تھی اور آپ کو شہزادہ حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیتا میں کل مختصر کرتا جا رہا ہوں اللہ دی نیک بندی حضرت مریم سلام اللہ علیہ رب دی بار عبادت کر رہی ہیں ایک اجنبی شخص نوے کیا گھبرا گئی ہیں سوال کی دوان والے تو کون ہے اس تو پہلے میں تینوں نہیں ویکھی آن والا تو کون ہے آن والے نے جواب دیتا مریم پریشان نہ ہو اور میں رب دا رسول جبریل امینہ رب دا بھیجا ہے جبریل امینہ جبریل کیوں آیا ہے اس واسطے آئے ماما کہ اللہ دے حکم دینار آپ نو بیٹا عطا کرانگا بیٹا عطا کرن واسطے آیا ہوا جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اسی واسطے لقب لگیا کہ آپ بغیر بات تو حضرت جبریل امین نے آپ دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ حادث سینے تے پھونک ماری ہے اس پھونک دی اتنی برکت ہوئی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ امید لا دیتی ہے امید لگ گئی بڑی حیران کن گالے دنوں گزر رہے نے رفتہ رفتہ دن گزر رہے نے ولادت تا وقت قریب آ گیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ پریشان نے لوگوں کے منہ دکھاواں گے لوگ تانے دین گے لوگ زبان درازی کرن گے لوگ مینوں بدکارا کھن گے لوگ طرح طرح دیا گلا کرن گے اللہ دی اور نیک بندے حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ بڑیاں پریشان نے جدو ولادت تا وقت قریب آیا جدو ولادت تا وقت قریب آیا رب نے حکم دیتا اے مریم سلام اللہ علیہ گھر تو بار ویرانے دے اندر نکل جاؤ سنیو اللہ دی نیک بندی حضرت مریم سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جنگل دے اندر چلیا گیا ویرانے دے اندر گیا نے بھوکو بھی لگ رہی ہے پیاس بھی لگ رہی ہے سن وہ مالک کی بھی اسباب پیدا کرنا ہے بھوک بھی لگ رہی ہے پیاس بھی لگ رہی ہے اے مولا کھانٹی طبیعت ہو رہی ہے پیڑتی طبیعت ہو رہی ہے میرے مالک نے نہیں کیا جانا محنت کر کے لے کے آجا سن اللہ دا قرآن مالک نے فرمایا او مریم سلام اللہ علیہ او فلانا کھجور دا خوشکتنا دینا جا کے ٹیک لگا کے بیجا اللہ دی نیک بندی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ جدوں استنے دے کول گئیاں نے جا کے ٹیک لگا کے سہارا لگا کے بے گئیاں نے بھوک لگی ہوئی ہے مالک نے فرمایا مریم اس درخت کو ہلانا تیرا کام ہے تو اس درخت کو ہلاویں گی اس درخت کو ہلاویں گی ادھے ادھوں پکیاں ہویاں تازیاں کھجورا عطا کرنا میرا کام ہے میں عطا کرانگا کھجورا آ گئیاں آپ نے تناول فرمایا مولا پیاس لگ رہی فرمایا اپنا پیر ماریا پانی مٹھے پانی دا چشمہ جاری ہوگا پانی پی لیا جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی ولادت ہو گئی ہے 3 دن گزر گئے نے آپ دی والدہ ماجدہ نور اپنے کیا روزی دی نیت کر لو روزی نہیں منت من کے لو 3 دن کسی نال کلام نہیں کر رہا 3 دن دی ہمارے جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے آپ دی والدہ ماجدہ ہتھا دے چایا ہتھا دے اٹھا کے اپنے قوم والیاں دے کول آئیاں نے جدو قوم والیاں نے بیٹھیا مریم سلام اللہ علیہ ہاں دے کول بیٹا ہے شادی نہیں ہوئی بیٹا
بیٹا کتوں آ گیا لوگ طرح طرح دیاں گلاں کرنا شروع ہو گئے نے اے مریم سلام اللہ علیہ تیرا باپ تے ہو جائے نہیں سے تیری ماں تے ہو جائے نہیں سے اے تو نے کہ کیتا ہے اللہ دی نیک بندے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ چپ نے روزہ رکھے ہویا سنے ہو ذرا روزہ رکھے ہویا کس دا چپ دا بولنا نہیں کلام نہیں کرنا اللہ کریم نے فرمایا میری نیک بندے جدو لوگ تیرے پتر دے بارے چھے تیرے کولو سوال کرن کے تو نے بولنا نہیں بولنا تو ساں بولنا ہے انہیں دی والدہ چپنا روزہ رکھیا تو ساں نہیں رکھیا ہویا چپ دا روزہ بھی نہیں تے کھان پین دا بھی نہیں بھائی محترم رفیق صاحب نے توڑے کھان واسطے بھی انتظام کیتا ہے پین واسطے بھی کیتا ہے کل بھائی جناب چودھری سجاد صاحب نے بڑا اچھا خوبصورت انتظام کیتا ہے اللہ قبول فرمائے کہ آج بھی انشاءاللہ خوبصورت انتظام ہونا ہے چپ نہیں کرنا تو سام بولنا ہے اللہ نے منع کیتا سیدہ مریم بولنا نہیں مولا لوگ گلاں کرنگے تانے دینگے فرمایا بولنا نہیں مولا کیا کرنا ہے میں جدو لوگ اعتراض کر سن لوگ جدو گلاں کرنگے تو نے اپنے پتر والے اشارہ کرنا سنے اللہ دا قرآن مالک فرمایا فاشارت الیہ آپ دی والدہ ماجدہ نے اشارہ کیتا میرے تے تہمت لان والے ہو میرے نال گلاں کرن والے ہو اس آن والے بچے کو پوچھو آن والے بچے کو پوچھو نا اے کونے لوگی کہن لگے قولو کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ مریم کی ہوجیاں گلاں کر رہی ہیں 3 دن دا بچہ ہے کس طرح ہو سکتا ہے پنگھوڑے دے اندر 3 دن دی عمر دے اندر بچہ بول جاوے کیوں جی گلاں کر رہی ہیں جدو لوکاں نے گل کی تھی مالک نے اپنے نبی نو کیا میرے نبی بول سون اللہ کا قرآن 3 دن دی عمرے اللہ دے نبی کے بولے نے قال انی عبد سیدی مرشدی نبی کا جو غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت آنی بھی گئی آئی بھی تھی گئی بھی سبحان اللہ بابا جی سلامت رہو پھر پڑھنے لگا رب دا قرآن پڑھا بولے ہو پھر قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ مریم سلام اللہ علیہ کے وجہ کل کر رہی ہیں 3 دن دا بچہ ہے پکوڑے دے اندر کیویں بولے گا رب نے کہا میرے سونے نبی بولنا اللہ دے نبی کے بولنے قال انی عبد گل ختم نہیں کی تھی اتنے گل کر کے چپ نہیں ہوئے نہیں 3 دن دی عمرے سن اگلے الفاظ اللہ دے نبی فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ نے میں اللہ دا بندہ رب نے میں نو کتاب بھی عطا کی تھی رب نے میں نو نبی بھی بنایا ہے اتنی گھور گل کرتا جامانا لوگاں دے بارے چھے جڑے کہتے ہیں محمد رسول اللہ نو 40 سال تو بعد پتہ چلیا میں نبی ہوں گا میں نبی بن گیا نانا اور جدو اللہ دے نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جڑے نبی نے اللہ سونے نے تیرے میرے نبی نو نبیاں دا امام بنایا ہے اللہ دے نبی فرمان دے نے ماں کانا میں اس وقت بھی نبی ہے جدو اللہ دے نبی حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام مٹی تے پانی گھارے دے درمیان ہے کنتو نبی جو آدم بین الماء وقتی بین التین والماء دو میں الفاظ ہیں میں اس وقت بھی نبی ہیں اے تیری سوچ غلط ہے اللہ دے نبی نو 40 سال تو بعد پتہ چلیا
نا میں کہنا رب دا قرآن پڑھ اگر رب دے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دن دے اندر اعلان فرمایا اے نہیں کہ 3 دن بعد انہوں نے نبوت ملی نا رب نے نبیوں نے پہلے چھوڑنے آسے 3 دن دی عمر دے اندر اعلان کیتا او لوگوں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی جلیل القدر پیغمبر نے 3 دن کی عمر سے اعلان کر دیتا رب نے بڑیاں شانات نال نوازیا بڑا مقام تے مرتبہ عطا کیتا سن ذرا اللہ دے نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کسی مادر ذات اندے نو نبی دے دیاں اکھاں تے ہاتھ لا دیوان اتنی برکت والا ہاتھ اتنی برکت والا ہاتھ کہ رب اس مادر ذات اندے نو اکھیاں دا نور عطا فرما دیندا ہے رب اکھیاں دا نور عطا کر دیندا ہے برس دے مریض دے جسم دے ہاتھ لا دیوان رب شفا عطا فرما دیندا ہے واللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے نو ٹھوکر مارا مردے نو ٹھوکر مار کے کن قوم بیزن اللہ او مریا ہویا اٹھ جا رب دے حکم دینا او مریا ہویا اٹھ جاندہ ہے آپ نے فرمایا جو تسی کھا کے آئے ہو وما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم جو گھر دے اندر چھوڑ کے آئے ہو جو پیٹا دے اندر موجود ہے میں وہ بھی دس سکنا پھر اعتراض ہو سکتا ہے کسی نے سوال کیتا واللہ دے نبی مردے زندہ کیتے نے اے آپ دا کمال ہے مادر ذات نبی نے انہوں اکھاں دا نور عطا کیتا آپ دا کمال ہے بس دے مریضہ نو شفا عطا کیتی آپ دا کمال ہے اور مٹی دا کھلونا بنا کے مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مارے پرندہ بن کے ہوا دے اندر اڑن لگ گیا اللہ دے نبی عیسیٰ روح اللہ دا کلام میں ہاں اللہ نے اپنے نبی نو بڑیا شانہ نوازیا بڑا مقام دے مرتبہ عطا کیتا آسن نبیاں دی امام دی گل عیسیٰ علیہ السلام دی گل سن کے بول رہے ہو نا ذرا اپنے نبی دی شان بھی سن کے بولو تو 3 دن دی گل کر رہے ہیں 3 دن سے کلام کیتا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے بڑی شان دیتی ہاں کوئی شک نہیں اللہ نے شان دیتی آج سن اللہ نے نبیاں دی اماموں کے شان عطا کی دیئے میرے آقا دی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرما گیا نے جدو میرے لخت جگر دی ولادت دا وقت قریب آیا سن اپنے نبی دی شان ولادت دا وقت قریب آیا بڑا لمحہ واقعہ میں اپنے مطلب نکل کرنے لگا ولادت دا وقت آیا آپ فرما گیا نے خرج منی نور میرے تو نور نکلے ہو عادتاً محولے وے کوئی بچہ پیدا ہویا روندہ آیا رو کے اس نے اپنے آن دا اعلان کیتا دائیاں نے اعلان دیا نے پاک صاف کر دیا نے آپ دی والدہ مجدہ فرما دیا نے جدو میرے جو نور نکلیا نبیاں دا امام آیا جدو میرا لخت جگر آیا جدو میرے نور نظر دی ولادت ہوئی ہے ناتے دھوتے ہوئے نے صاف ستھرے نے پیدا ہون دے نالے سر زمین تے رکھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کر دے پہنے آدھے لب حرکت کر رہے نے کن نزدیک کر کے سنیا کہ آواز آ رہی رب حبلی امتی پیدا ہوئے نے سر زمین تے رکھ دیتا اللہ دے نبی دا کمال ہے مردے نو ٹھوکر مار کے زندہ کر دے دینے میں ہاں کوئی شک نہیں اسی اللہ دے نبیان دی شان منن والے ہیں رب دا قرآن منن والے ہیں آج سننا اللہ نے اپنے یار نو اے مقام عطا کیتا اور اللہ دے نبی نے نبیان دے امام نے مردہ دلانو زندہ فرمایا بے
جانا دی کلو کلمہ پڑھایا ابو جال آیا یا رسول اللہ اگر نبی ہو اے محمد عربی دسانے نبی ہوندہ دعویٰ کیتا دسو میری مٹھی دی اندر کیوے سنے ذرا دسو میری مٹھی دی اندر کیوے بڑی مشہور گال ہے ذرا میں تو ساڑھے ذوق واسطے گل کر رہے ہیں دسو میری مٹھی دی اندر کیوے میرے کریم آقا نے نہیں کیا جا بجال کم کر میں نہیں جاندہ کیوے نا میرے کریم آقا نے کیا بجال میں دساں تیری مٹھی دی اندر کیوے یا تیری مٹھی دی چیز بول کے دسے کہ میں کون دسنا کون دسے میں دساں تیری مٹھی دی اندر کیوے یا تیری مٹھی والی چیز دس دے میں کون حیران ہو گیا کہن لگا ایتا بے جانن ایتا نہیں بولن گیا اور جدوں لاجواب ہون گے میں جا کے مکے کی گلیاں دے اندر شور مچاواں گا نبی ہوندا تے دس دیندہ میری مٹھی دے اندر کیوے میں جا کے لوگاں دے سامنے گلے شکوے کردہ نا ہو کہا کہ بڑی گل ہے بڑی عجیب گل ہے اگر میرے ہاتھ دی چیز دس دے وے تسی کون ہو میں من لے مانگا تسی اللہ دے رسونے تھے میرے کریم آقا نے نہیں کیا میرے قریبا میں نو دسا کے بھی نانا میرے کریم آقا نے کیا بوجال کندن اللہ ہاتھ نیڑ کیتا کندے نزدیک کیتا او کنکریاں بول کے دس رہی حسن اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ سو دیتی ہے ٹائم کسان نیڑ لگ گیا ہے کتنے سمجھ پہلے 10 منٹ رہے گا سبحان اللہ بابا جی سلامت رہو اچھا اتنی شانہ دے مالک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ السلام ہون گل مختصر کرنا بیلا تھوڑا رہ گیا ہون ذرا ساتھ دے سو ہون صرف میں ایتو پڑھنی ہے ٹھیک ہو گیا میں ایتو پڑھ ساں بول ساں ایت کا تو موسیقی تو ساں بولنا ہے اتنی شانہ دے مالک نبی حضرت صلی اللہ علیہ السلام رب نے بڑی شانہ تو نوازیا جب اللہ سونے نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بنی اسرائیل دی طرف اپنو نبی بنا کے بھیجیا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی باری آئی میرا مالک فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ اے اور نشانیاں نے ابراہیم علیہ السلام سڑی دلیل نے جڑیاں صاحب نے آسا نے اپنو نشانیاں تاکیتیاں نے آپ دی قوم دی طرف اللہ سونے نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام نو اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو نشانیاں دے کے قوم دی طرح بھیجیا آج سننا اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام دے بارے چرب دا قرآن کہہ رہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اسان مدین دی طرف نادی برادری جو شعیب علیہ السلام نو بھیجیا اجدو پاری ای کلیم اللہ دی بول آقا دے غلام بول کلیم اللہ دی باری آئے میرا مالک میں ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ کلیم اللہ علیہ السلام نواسا نے فرعون اور اس دے درباریاں دی طرف اپنی نشانیاں دے کے بھیجیا نو علیہ السلام دے بارے فرما رہا میرا مالک اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اصل نو علیہ السلام نو نادی قوم دی طرف بھیجیا حضرت یونس علیہ السلام دے بارے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ سارے نبیوں دے بارے سن رب دا قرآن کہہ رہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ
سارے نبیانو انہاں دی قوم والے دی زبان وچ بھیجیا سارے نبیان دی گل ہو گئی قرآن دیا مختصر جی آیتاں سمجھان واسطے پڑھیا حضرت سونے نبی دا فرمان سن صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے آگے کریم فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصا او کما قال اللہ سونا ہر نبی نو کسی قوم دی طرف خاص طور تے بھیجدا ہے خاص کسی قوم دی طرف بھیجدا ہے دوسری حدیث ہے صحیح ابن ابان دی حدیث ہے آگے کریم فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قریتہ ولا یعدوا او کما قال اللہ سونا جدو نبی نو کسی بستی دی طرف بھیجدا ہے اور اللہ دا نبی اس بستی تو کے تجاوز نہیں کر سکتا اللہ نے ہر نبی نو کسی قوم دی طرف بھیجیا کسی قبیلے دی طرف بھیجیا کسی بستی دی طرف بھیجیا خاص لوگاں دی طرف بھیجیا اور جدو یار دی باری آئی ہون بول سو آخری گل نے ہون بول سو جدو ودوہا دے چہرے والے دی گل آئی واللیل دی ظلف امبرین والے دی باری آئی ما زاغل بسر وما تواد مبارک کچلے والے دی باری آئی اور جدوں بما ینطق عن الہوا دی مبارک زبان والے دی گل آئی ولسانوں و شفتین دی مبارک ہوٹھاں والے دی گل آئی یا ایوہ المزمل تو یا ایوہ المدثر دی چادر مبارک والے دی گل آئی علم نشرک دی سینے والے دی گل آئی ورفعنا لکا ذکرک دی مبارک ذکر والے دی گل آئی اور جدوں والعصر دی زمانے والے دی گل آئی جدوں لا اقسمو بحاظ البلد دی مبارک شہر والے دی گل آئی جدوں یا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا صفات والے دی گل آئی جدو نبیاں دی امام دی گل آئی ہے جدو امت دی غمخار دی گل آئی تے مالک نے نہیں کیا سونے مابو تینوں عرب والیاں دی طرف نبی بنا کے بھیجیا تو اجمیاں دا نبی نہیں مکے دی اندر آئے مکے والیاں دا نبی مدینے والیاں دا نہیں جس دور دی اندر آئے انہاں دور والیاں دا نبی ہیں باقیاں دا نہیں سن دے جاؤ ذرا اللہ نے کیا قریش دی طرف ہیں قریشیاں دا نبی ہیں باقیاں دا نہیں نام اللہ نے جدوں یار نو بھیجیا پھر اللہ کے واسطے نہیں بھیجیا قوم بے واسطے نہیں بھیجیا قبیلے والیاں واسطے نہیں بھیجیا مکے مدینے والیاں واسطے نہیں بھیجیا کس طرح بھیجیا پڑھنے لگا رب دا قرآن پڑھ کے دسنا اللہ نے کس واسطے بھیجا میں نال کھنگ ساں بھی نال پڑھ ساں بھی تو سائیں کا کم کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ سنت اللہ سونے نے جدو نبیاں دے تاجدار نو بھیجیا نبیاں دے امام نو بھیجیا امت دے غمخار نو بھیجیا مالک نے کیا سنیا جا مکے والیاں دا نبی ہے مدینے والیاں دا نبی ہے عرب والیاں دا نبی ہے عجب والے نانا سونا قدہ غلام اور قدہ اس کو محبت دے اندر محفل سجان والیا اپنے گھرانوں چھوڑ کے زور دے ذکر دی محفل دے اندر آن والیا اپنے لجپال نبی دے گیت گان والیا سونا مالک نے مدو یار دی باری آئی جدو محبوب دی باری آئی مالک نے فرمایا قل یا ایھا انی رسول اللہ الیکم جمیعا ایت پڑھ دیتی ذرا انستی وزاد شہد دی صورت سے کر دیواں وہ خدا نے ہے مرتبہ اور ذرا ذوق پورا کرو وہ خدا نے ہے مرتبہ
تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے بابا لالا نے کہ کلام مجید نے خواہشہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم پھر پنجابی چی کہہ دیں وہ کہ نہ کیتا یار نے ہون بھی نہ بولو دے تو سڑا اپنا مقدر ہے آج آکے بھائی نے مزہ دے دیتا ہے ماشاءاللہ آج تو صدی محنت زیادہ ہے سلامت رہو سارے گھن پڑھ سنا کہ نہ کیتا یار نے اپنا مقدر ہے آخری گھڑیاں نے نہیں بولیں گا چلا جامیں گا یاد رکھنا اسی کلام دے اندر میں پڑھ کے دساں گا رب نے زبان کس واسطے دی تھی ذرا محبت نہ پڑھو کی نہ کیتا یار نے واسطے کی نہ کیتا یار نے ماشاءاللہ رب میں فلا سجایا نے سرے جڑا شیر پڑھا لگا سنی دل یا دل یہ بنایا ہے تعریف نہیں زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار میرے مالک میں مسافر ہو کے دعا کر رہے ہوں اس محفل دے اندر بیان والے جتنے بھی تیرے نبی دی آمد دا ذکر کر رہے نے پڑھ رہے نے حضور دی آمد دا ذکر کر رہے نے خوش ہو رہے نے انہوں اللہ خواہ دے اندر اپنے سونے یار دا دیدار نصیب فرمانا دل یاد دل بنایا ہے ماشاءاللہ تعریف نہیں زبان اکھیاں بنایا سونے دے دی دیدار واسطے پھر اعلیٰ حضرت نے اپنی محبت اظہار کیتا سب سے اولا ماشاءاللہ سارے جوان بول سو سب سے اولا نبی سب سے بالا ہوا نبی خلق سے اولیاء سے رسول نبی دی شان سن کے بولیں اور رسولوں سے نبی رب نے جدوں یاروں بھیجیا کسی قوم قبیلے بستی دی طرف نہیں بھیجے نانا سن رب دا قرآن مالک نے جدوں یاروں بھیجا میں قل یا ایوہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا سونے تینوں تمام مخلوقات دی طرف نبی بنا کے بھیجے ہو دوجہ مقام سن مالک میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس صحیح مسلم دی حدیث پر اللہ کا کریم فاقہ فرما دینے اور سن تو ایران خلق کافہ کما قال اور لوگوں اللہ نے میں نو صرف انسان آدھا رسول بنا کے نہیں بھیجیا صرف میں نو جنور آدھا رسول بنا کے نہیں بھیجیا صرف میں نو جن آدھا رسول بنا کے نہیں بھیجیا نا رب نے میں نو جتنیا مخلوقات نے اللہ سونے نے میں نو ساریا مخلوقات کی طرف نبی بنا کے بھیجیا
سارے کی طرف میں نبی بن کے آیا وہاں آسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ فرما دینے ان اللہ فضل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الانبیاء وعلی اہل السماء اور کما قال آپ فرما دینے اللہ کریم جل وجدہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء دے تمام آسمان والے دے فضیلت عطا فرمائے دوستہ نے سوال کیتا اے عبداللہ ابن عباس تسی دسو نا کس طرح اللہ نے فضیلت عطا فرمائے آپ فرما دینے پڑھ رکھ دا قرآن مالک نے نبیان دے بارے فرمایا وَمَا رسول اللہ بلسان قوم اور سارے نبیانو انہاں دی قوم والا دی زبان وچ بھیجیا اور جدو یار دی باری آئی جدو کملی والے دی باری آئی مالک نے فرمایا وما ارسلناک الا کیوں نہ کہاں سب سے باشیر ایک بات کی بھی منٹ ہو گئے سب سے بالا ہو رن بے بزم قوم نین میں انبیاء بزم قوم نین میں انبیاء تاجداروں کا سارا نہیں پڑھ سکتے ہو نہ پڑھو ہمارا آقا لازمی پڑھو سبز میں قوم نین میں انبیاء تاجداروں کا کہاں